الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے پیارے دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، بیت اللہ جسے خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے، قبلہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے خانہ کعبہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے مذہب اسلام میں، اور بھلا اہمیت کیوں نہ ہو کہ اللہ رب کریم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اپنی برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور پوری کائنات میں اللہ رب کریم کا ایک مضبوط گھر ہو، ایک بنیادی گھر ہو جس سے پوری دنیا کے لوگ جڑیں، پوری دنیا کے لوگ جوق در جوق اس کی طرف چل کر کے آئیں، پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی ایک عظمت ہو، ایک عقیدت اور محبت ہو، اس گھر سے ایک لگاؤ ہو، اس گھر سے ایک جذباتی تعلق ہو، اور اس کا تعلق ایمان سے، ایمان کی جڑوں سے ہو۔ اللہ رب کریم کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے اور اس کی توجہ خاص کو حاصل کرنے کے لیے ایک قبلہ ہو، ایک رخ، ایک سمت ہو۔ اس کے لیے اللہ رب کریم نے قیامت تک کے لیے اپنے ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں کے لیے اللہ رب کریم نے ایک اپنا مرکزی گھر بنا کر کے ہمیں عطا کیا، ایک اپنا سینٹر ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ رب کریم نے یہ پسند فرمایا اور اس کا فیصلہ فرمایا کہ میرا ایک گھر ہو اس روئے زمین پر، اور یہ گھر اس روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کا مرکز اور محور اور سینٹر ہو۔ اور اس فیصلے کے تحت اللہ رب کریم نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے اور آباد کرنے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ اس کے بعد جب اللہ رب کریم کا فیصلہ ہوا، انسانوں کی تخلیق عمل میں آئی، اور ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اللہ رب کریم نے بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی اور اس کو آباد کیا۔ پھر طوفان نوح جو ایک زمانے کے بعد آیا، طوفان نوح میں چونکہ وہ ایک عام عذاب تھا اور پوری دنیا پانی کے گھیرے میں آ چکی تھی اللہ کے حکم سے، تو اللہ رب کریم نے بغرض حفاظت بیت اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر اللہ کے دوست اور پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں بزرگوں کے ذریعے، ان دونوں نبیوں کے ذریعے سے اللہ رب کریم نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر فرمائی۔ اس کعبے میں جبریل علیہ السلام جنت سے ایک بیش قیمت پتھر لے کر آئے، اور وہ بیش قیمت پتھر کعبے کے ایک کونے میں لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک قیمتی پتھر اور بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا کرتے تھے، تعمیر فرمائی تھی۔ اس پتھر کی خاص بات یہ تھی
کہ جب آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے تو وہ پتھر دیواروں کی بلندی کے اعتبار سے اوپر اٹھ جایا کرتا تھا، بڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھے کہ گویا کہ وہ جنتی پتھر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں اللہ کے حکم سے اس قدر کام آیا کہ آج کے زمانے میں لفٹ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ لفٹ کی جو شکل ہوتی ہے اس انداز میں اس پتھر نے کام کیا، اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بناتے اور اس کی چنائی کرتے اور اس کو تیار کرتے۔ پھر اس بیت اللہ کو تعمیر آپ دونوں نے تعمیر فرمائی اور پھر اس کو آباد کیا۔ تمام نبیوں رسولوں نے تقریباً اس کا طواف کیا اور اس کی زیارت کی۔ پھر ایک زمانے کے بعد جب بہت لمبا عرصہ گزر گیا تو کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی، تو قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش مکہ نے اس کی پھر سے تعمیر کی، یعنی اس کی دیواروں کو مضبوط کیا اور بنایا۔ حتیم کو چھوڑ کر، حتیم کعبہ کو چھوڑ کر اور کعبے کے پچھلے دروازے کو بند کر کے انہوں نے دیواروں کی پھر سے تعمیر کی۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اس پر کام کیا، تو اللہ رب کریم نے مخصوص طریقے سے اور خصوصی طریقے سے بیت اللہ کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا قبلہ اور اس امت کا قبلہ بنایا۔ اس امت کو ایک نعمت کے طور پر بیت اللہ عطا کیا گیا۔ حاجیوں پر اور عمرہ کرنے والوں پر اللہ رب کریم نے اس کے طواف کو لازم ضروری قرار دیا۔ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ فرض قرار پایا، قیامت تک کے لیے اس کو قبلہ بنا دیا گیا پوری امت کے لیے۔ بڑی عظمت ہے اس گھر کی اور بڑا اونچا مقام ہے بیت اللہ کا، کہ پوری دنیا سے جو جہاں کہیں بھی آباد ہے ایمان والے بھائی اور بہنیں نمازوں میں کھڑے ہو کر یہی تو نیت باندھتے ہیں کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور پھر کعبے سے جڑی ہوئی تمام چیزیں جو وہاں ہیں، حاجی جاتے ہیں وہاں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو مناسک حج ہے، جو ارکان حج ہے اور جو اعمال افعال حج ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، ان اعمال کو، ان افعال کو وہ ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی عقیدت، کعبہ شریف کی عزت و عظمت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور دل میں ایک تڑپ، ایک بے قراری اور ایک بےتابی ہونی چاہیے ہر ایمان والے کے دل میں کہ اللہ ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب فرما۔ بڑا اونچا مقام ہے صاحب ان بھائیوں کا اور ان بہنوں کا، ان کی قسمت کا کیا کہنا جو وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، حتیم اور اس کا طواف اور دیگر جو چیزیں ہیں وہاں کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہر جگہ ہر چیز میں ہیں، وہاں جا کر وہ ان رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس کی عزت اور عظمت اور اس کے ناموس پر قربان ہونا چاہیے اور عقیدت رکھنی چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت اس کی زیارت مانگنی چاہیے۔ تو بیت اللہ شریف کی اور خانہ کعبہ کی مختصر تعریف تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو اس گھر کی عزت اور اس کا عظمت ہمارے دلوں کے اندر عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم موت سے پہلے ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے اور حرمین شریفین میں اللہ رب کریم حاضری کا موقع عطا فرمائے۔